बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की तमाम टीम की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। कहने को हम बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि हम आज़ाद रियासत में रहते हैं। हमारा एक आज़ाद सियासी कल्चर भी है जिसके ज़रिए इस मुआशरे की तामीर नौ होनी चाहिए थी। क्या वजह है? सियासत कहने को एक कौमी अमानत समझा जाता है जिससे रियासत का तमाम सिस्टम चलता है और वो अवामी हुकूक की पासदार भी होती है। हमारे ऐसा सियासी कल्चर क्यों नहीं पनप रहा जो आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला हो, जो हमारी आइडियोलॉजी को फ़रोग़ देने वाला हो, जो हमें मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर मजबूत करने वाला हो। इसकी कुछ वजूहात तो हो सकती हैं। देखना तो यह है कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ इंतखाबी जमहूरी निज़ाम कायम है, हारने वाला और जीतने वाला कोई भी हो, जब ये इक़्तिदार खुदा की हाकमियत है तो फिर दोनों को मिल बैठकर बाहमी रजामंदी के साथ कौमी मफादात और अवामी बालादस्ती और आनी हुकूक के तफसील के लिए यकजान हो जाना चाहिए। इससे ही न सिर्फ सियासी निज़ाम मजबूत हो सकता है बल्कि इंसानी मुआशरे की तश्कील भी यकीनी बनाई जा सकती है। शायद हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ये ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा क्यों नहीं है? ये एक हकीकत है कि अगर किसी ने अपने बाल कटवाने होंगे तो वो हजाम के पास जाएगा, किसी ने अपनी गाड़ी को मैकेनिकली तौर पर ठीक करवाना होगा तो वो उस मैकेनिक के पास जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाल कटवाने वाला मैकेनिक के पास चला जाए जो अपने उस हुनर से बिल्कुल बेखबर है, और मैकेनिक के पास बाल कटाने वाला चला जाए जिसको वो नहीं जानता। कहने का सिर्फ ये था कि हर शोबे में महारत रखने वाले अफराद ही अपने पेशे को खूबसूरत बना सकते हैं। यकीनन वो क्योंकि सीख कर आए होते हैं, उनकी तरबियत हुई होती है और वो अपने उस हुनर से अपने उस काम में खूबसूरती लेकर आते हैं और यही उनकी एक पहचान का जरिया भी बनती है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बेशुमार ऐसे एजुकेशन के इदारे हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, मास्टर्स करते हैं, PhD करते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं। कानून की डिग्री के लिए उनको लॉ यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है जहाँ पर उनको तमाम कानूनी लॉ के मतलब पढ़ाया जाता है। लिहाजा वो एक कन्फर्म वकील बनकर मुआशरे में अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देते हैं। और इसी तरह तमाम दुनिया के कितने भी हम यहाँ पर जो शोबाजात हम देखते हैं, कोई अगर मास कम्युनिकेशन करता है तो वो जर्नलिस्ट बन जाता है। कहने का मामला ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना कोई अदारा मौजूद है जो उसकी तालीम और तरबियत से उसे एक आला हुनरमंद और पेशे वाराना सलाहियतों से नवाजता है। हमारे यहाँ मुल्क को चलाने वाले यहाँ के जो सियासी अमल के जो अफराद हैं, जो रहनुमा हैं, आखिर ये एक सवाल सा पैदा होता है कि इनकी तालीम और तरबियत कहाँ होती है? कौन सी ऐसी यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है जहाँ पर ये रहनुमा जो हमें लीड करने के लिए सोसाइटी में आते हैं, वहाँ इनका मुकम्मल ज़ाब्ता इनको पढ़ाया जाता है, अमली शक्ल दी जाती है, फिर इनको मैदान में लाया जाता है
ہر فرد کے حوالے سے ہم سب کا احترام کرتے ہیں، بحیثیت ایک انسان ہونے کے ناطے، شہری ہونے کے ناطے، ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے ضرور یہ چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں، یہ سوال جواب طلب بھی ہے، کیا وہ عناصر جو ہماری ترجمانی کرتے ہیں، جو ہماری رہنمائی کرنے کا دعوے دار بھی ہیں، جو سیاسی عمل میں اپنے آپ کو بڑا ہائی کمان پہ رہنمائی کا لقب بھی دیتے ہیں، کہاں سے سیکھ کر آتے ہیں؟ کون سی یونیورسٹی ہے، کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں سے یہ افراد نکل کر ہماری ترجمانی کے لیے آتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اپنے کلچر کو ضرور دیکھنا ہوگا۔ شاید ہمارے کلچر میں ہماری تباہی کا سبب بھی، ہمارے معاشرے کی تباہی کا سبب بھی شاید یہی ہے کہ سوسائٹی، یہ سارا سسٹم، تمام پڑھے لکھے ہنرمند افراد ان کے ہاتھوں میں سونپ دیے جاتے ہیں جو شاید سیاسی عمل سے نہ آشنا ہوتے ہیں، سیاسی تربیت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو سیاسی عمل ہے وہ پیسے کے ترازو پر تولا جاتا ہے، جہاں پر جو جتنے چاہے پیسے لگا کر اپنی خواہشات کی، اپنے ارمانوں کی تکمیل پا لیتا ہے۔ لہذا ایسے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی رہنماؤں کا جو اصل سلیبس ہے، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ اسلامی ریاست ہے، تو اس لیے ان کے پاس جو سلیبس پڑھنے کے لیے چاہیے، ان کو سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو پڑھ کر اور اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ واقعی ہی یہاں پر لوگوں کے حقوق کے امین ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ یا پھر چند افراد نے یہاں پر اپنی من مانیوں کو قائم رکھنے کے لیے چند مفادات سے بھرے ہوئے، نوازے ہوئے، پالے ہوئے ان افراد کو جو ان کے خوشامدی ہیں، جو ان کے قصیدہ گر ہیں، ان کو اپنے ساتھ بلا کر اس قوم کو ایک ہجوم کی شکل کی طرف دھکیل دیا ہے۔ یہی ہم چاہتے ہیں کہ عوامی سطح پر ہم بھی اس کے اوپر ضرور ایک نظر ضرور ڈالیں کہ آیا جن افراد کے ہاتھوں اس قوم کی تقدیر سونپ دی جاتی ہے، کیا وہ اس میں ایکسپرٹ ہیں؟ جس لیے ایک عام ہنرمند کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹے سے کام کے لیے ہم ایک ہنرمند کے پاس جاتے ہیں، تو جب ملکی باغ دور کی بات آ جاتی ہے تو کیا اس کے لیے اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں؟ کیا اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کا اس سیاسی عمل میں پیسے کا خرچ کرنا اور ان لوگوں کو آگے آنا جس کو وہ پسند کرتے ہوں، تو اس کے بعد پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے، ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ فروغ پائے گی، ہم ایک خوبصورت معاشرے کی بنیاد رکھیں گے، ہم پوری دنیا کو اسلامی آئیڈیالوجی سے روشناس کرائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے اس سیاسی کلچر کے اوپر ضرور نظر دہرانی چاہیے، کیونکہ میری وابستگی بھی اس سیاسی عمل سے اس لیے ہے کہ میری نسل یہاں رہتی ہے۔ میں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہاں پر ایک معاشرہ چھوڑ کر جانا ہے۔ کیا اگر ہم انہی رسم و رواج کے اوپر چلتے رہیں گے، اس کلچر کو اپناتے رہیں گے، ان لوگوں کو اپنے سروں کے اوپر بٹھاتے رہیں گے جو کسی طرح سے بھی ایک سیاسی میچورٹی نہیں رکھتے، نہ ان کا عملاً ہم دیکھتے ہیں، میں کسی کے لیے یہاں پر کردار کشی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ ضرور بات آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم سوسائٹی میں ان افراد کو اس کا حصے دار نہیں بنائیں گے، اس کلچر کو، جو کلچر یہاں پر پیسے کا محتاج ہے، جو یہاں پر ہوس و نفس پرستی کے ارد گرد گھومتا ہے، کسیدہ گھروں کو نوازتا ہے، خوشامدیوں کو لے کر چلتا ہے، جب تک ہم اس کلچر کے لیے حقیقی جدوجہد نہیں کریں گے اور حقیقی وہ نظام تو چلانے والے افراد ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں، کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ افراد جو حقیقی طور پر ہمارے جو رہنما کہلانے کے قابل ہیں، وہ وہی ہیں جو عظیم انسانی دنیا کی سب سے رہبر جو
پوری دنیا جسے مانتی ہے، جو ہمارے حقیقی رہنما ہیں، جو ہمارے حقیقی رہبر ہیں، میں پھر وہی کہوں گا کہ جن کا ضابطہ حیات، جن کے پرنسپل آف لائف کو ہم قبول کرتے ہیں، جنہوں نے پورے انسانوں کے لیے ایک ضابطہ حیات بھی دیا ہے، جب تک ان کی تعلیمات کے مطابق قول و فعل میں یکسوئی رکھنے والے افراد ہماری ترجمانی نہیں کریں گے، سیاسی عمل میں نہیں لے کر آئیں گے، اس نظام کو اس کے مطابق نہیں چلائیں گے، تو کبھی بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔